نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے قسم اس روشن کتاب کی یعنی قرآن مجید کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برات کا معنی جو ہے وہ بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں 5 جو مخصوص جو برکتیں ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی کہ اس رات میں تقسیم امور، دوسرا نزول رحمت، تیسرا فیضان بخشش، چوتھا جو خاص برکت ہے وہ قبول شفاعت، اور 5ویں فضیلت عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ اس سال جو ہے حج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان جو ہے وہ شب برات میں کس طرح ہوتا ہے؟ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے؟ کیا میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق کا طلبکار ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ کیا کوئی ایسا اور ایسا یعنی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ اور یہ اس طرح سے جو اعلان ہے پوری رات بھر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے یعنی لکھ دی جاتی ہے کہ سال بھر میں کیا رزق ملے گا، کتنا رزق ملے گا۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب دن ڈوبنے کے بعد سے ہی جو ہے بے شمار رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں
ڈوبی ہوئی شب برات کی قدر کرے اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرے، دعا مانگے، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، کلمہ و درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمت و برکت ہمیں نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ شب برات میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، جن میں سے جو ایک رات ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ان روزوں کو رمضان سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت جو موت ہے وہ شعبان میں ہی لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اے عائشہ، اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ اس رات میں ہر شخص کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے، مگر کچھ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ، یعنی شب برات میں جو 15ویں شب ہے، اس رات میں جو شخص بھی دعا مانگے، اللہ سے سوال کرے، اسے دیا جاتا ہے، علاوہ زانیہ عورت اور مشرک کے، یعنی وہ عورت جو زنا کرنے والی ہے، اور مشرک یعنی جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو پوجنے والا ہے، کی بات کرنے والا ہے۔ اور شب برات میں قبرستان جانا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کو نہ پایا، پھر میں نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ پھر حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان و دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد بال کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا ہمارے پیارے آقا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے آقا حضور علیہ السلام شہدائے احد، جو وہ صحابہ کرام جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے کرام کی قبر پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا تو سب جانتے تھے کہ آخر زمانے میں
تو جب قیامت قریب ہوگی تو کچھ لوگ نمازیں پڑھیں گے، داڑیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر جو ہے وہ ظاہر میں مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کی قبر پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام شہیدوں اور نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو اور ان منافقوں کو جواب دے سکے کہ نیکوں کی قبروں پر جانا، نیک لوگوں کی قبروں پر جانا اور شہداء کی قبروں پر جانا بدعت و شرک نہیں بلکہ باعث برکت اور سنت ہے، اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ شب برات میں ماں باپ کے نافرمان وہ محروم رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر سرکار علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک یعنی جو شرک کرنے والا ہے، کینہ والا یعنی حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، اور بدعتی جو اہل سنت سے نہ ہو، اور رشتہ دار کاٹنے والا یعنی اپنے جو رشتہ دار ہے جو جاننے والے ہیں ان سے تعلق توڑنے والا، اور کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، اور ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتے ہیں۔ اس رات میں ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے، اس گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے مشرک کے، کینہ والا، بدعتی اور جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے اور ماں باپ جو نافرمانی کرنے والا ہے اور جو شراب پینے والا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نوفل بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی، اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر اور کاہن، جادوگرنی، نجومی، جلاد اور گانا بجانے والا نہ ہو۔ ان کے علاوہ ان کے لوگوں کے علاوہ ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا قبول فرما لے، اس لیے کہ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت سجائی جائے، اور اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے رات و دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی میں بخشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ شب برات میں 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا، آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اور اس خوبصورت پتھر میں نے رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
معروضہ اور ان کی عرض قبول ہوئی اور پتھر پھٹ گیا. آپ نے دیکھا کہ اس پتھر میں ایک انسان، ایک شخص عبادت میں مشغول ہے. اس کے داہنے جانب سیدھی طرف ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے، اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں. بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں مصروف ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا. کوئی لوگ ہے نہیں تو دکھاوا کسے کرے؟ وہ نہ ریا ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا. صرف تیری عبادت ہی بھی، تیری عبادت اور صرف تیری عبادت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو حضور علیہ السلام کی امتی، جو حضور کا امتی ہوگا، اس کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا، اور اس شب برات میں میرے حبیب علیہ السلام کا امتی غلام جو صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا. یعنی میرے محبوب کی میرے محبوب کی امتی کے 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی. سبحان اللہ. اے ایمان والو، ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ہے. اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے. کیا ہی خوب فرماتے ہیں امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کہ جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سلام، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پر کروڑوں درہم. رحمت خدا، اللہ کی رحمت لا محدود ہے. پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ واقعے سے شک و شبہ میں نہ پڑے، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے. اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے. وہ قادر و قیوم رب جب نوازنے پر آئے تو ذرے کو آفتاب اور قطرے کو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے. وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے. اور حضور علیہ السلام کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے. اگر آپ علیہ السلام کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف عظیم و فضل عظیم اور نسبت حبیب خدا علیہ السلام کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھنے اور سمجھنے کی. خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد سہی یعنی برا سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی،
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اس شب برات میں 15ویں شب کے روزے کے تعلق سے حدیث پاک میں ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارا، یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ حدیث پاک میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت۔ ہمارے بڑے پیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طوبى لمن رکع فی هذه الليلة طوبى لمن سجد فی هذه الليلة، اس رات یعنی شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ 6 رکعت نماز کس طرح ادا کی جائے؟ پہلے 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے پڑھے، نیت کیا کری جائے کہ درازی عمر کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز نفل، پھر 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کی نیت سے ادا کرے، پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھے یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھے۔ اور مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے۔ اور اس رات میں اور بھی وظائف کر سکتے ہیں، نوافل نمازیں کی کثرت سے پڑھیں اور اس کے بعد میں 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ کلمہ شریف، 100 مرتبہ استغفار اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر دعا مانگے اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ شب برات میں زیارت قبور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کہ شب برات میں فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ، میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں یعنی حضور کو فرما رہی کہ میں نے حضور علیہ السلام کو بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں پایا، اور تو وہاں پر ہمارے حضور علیہ السلام مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ بابرکت راتوں میں زیارت قبور افضل ہے جیسے شب برات۔ شب برات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں، اور جو بندہ ہے اس کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں، ماں باپ جو انتقال فرما گئے ہیں، دادا دادی، تو ان کی روحیں گھر آتی ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اور غمناک آواز میں پکارتے ہیں اے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے قرابت داروں، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اور اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا روز عاشورہ یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی
جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ اور صدقہ جاریہ میں 3 چیزیں ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر اب کیا وہ عمل نہیں کر سکتا، نیک کام نہیں کر سکتا، مگر 3 عمل: صدقہ جاریہ اور علم نافع اور نیک بیٹا جو اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ بیٹے کی دعا سے باپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے۔ اے ایمان والو، حدیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لیا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور آواز دیتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات اور دوسری مبارک راتوں میں اپنے مردوں کے لیے صدقہ و خیرات کریں، غرباء و مساکین کو کھانا کھلائیں، قرآن پاک پڑھ کر اور کلمہ و درود پڑھ کر مردوں کے فاتح دلائیں اور ایثار ثواب کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ آج ہم ان کے لیے کریں گے تو کل ہمارے لیے ہماری اولاد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، مگر یہ سب نیکی و بھلائی کا کام ایمان والوں یعنی سنی مسلمانوں کے نصیب میں ہے، جو ایمان والے ہیں۔ بے ایمان و بدعقیدہ کو ان کاموں سے کوئی غرض و مطلب نہیں، بلکہ بے ایمان شخص وہابی منافق تو زندوں کے بھی دشمن ہے اور مردوں کے بھی دشمن ہے۔ وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس رات میں شب بیداری اور اس رات میں کثرت سے عبادت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم تمامی کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ فہرست جس میں اس سال لکھا جائے گا کہ فلاں فلاں بندہ حج کرنے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس فہرست میں ہمارا اور آپ کا نام بھی درج فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔